سابق سیکٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب. السلام علیکم جوہر سلیم بھائی, آر یو ود می سر؟ جی وعلیکم السلام. بالکل جوہر بھائی, یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کام تو بہت بڑھتا جا رہا ہے اس وقت. عالمی سفارتی تعلقات کا یہ انوکھا واقعہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر کے درمیان شدید طلق کلامی ہو گئی اور دونوں نے اس کے بعد مشترکہ جو پریس کانفرنس اور معدنی ڈیل پر دستخط کرنے تھے وہ تقریبی منسوخ کر دی گئی. کیا دنیا امریکہ کی سفارتی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ آپ نے دیکھا ہے؟ اور دوسرا میں آپ سے ساتھ ہی یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو گفتگو ہے ان کی, سلیم بھائی یہ کوئی دھوکہ تو نہیں ہے؟ اور سفارتی سطح پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جواب دیجئے سلیم بھائی. جی آپ نے بہت میرے خیال اچھی طرح یہ کہا کہ یہ ایک انوکھا واقعہ تھا. بالکل یہ ایک یونیک انسیڈنٹ تھا ڈپلومیسی میں, اور خصوصاً اس لیول کی جو ٹاپ لیول کی ڈپلومیسی ہے اس میں اس طرح ہوتا نہیں ہے کبھی. لیکن دیکھیں ٹرمپ کے الیکٹ ہونے سے بھی پہلے جب میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ ٹرمپ یہ الیکشن جیتیں گے, اس وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ یوکرین کی جنگ جو ہے نا اس کو اب یہ روس کی ٹرمز پہ, یعنی کہ روس کے جو ہے نا ان کی شرائط کے اوپر اس کو ختم کریں گے. تو وہی ہوا ہے کہ ٹرمپ نے صدر بنتے ہی انہوں نے شروع سے واضح کر دیا کہ جو روس کی ٹرمز ہیں, جو ان کی شرائط ہیں, اسی کے حساب سے ہی ختم ہوگی. اب جو اس وقت یہ ہوا ہے اس سے مسئلہ کیا تھا؟ یہ ٹرمپ جو ہے نا, کیونکہ ٹرمپ کا جو سٹائل ہے ڈپلومیسی کا وہ سب سے بڑا مختلف ہے. اور پھر لیکن کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان کی اپیرنٹ ہوتی ہے نا ایک وہ جو ویسے ایک تھوڑا کریزی سا سٹائل نظر آتا ہے, وہ تو there is a method to his madness جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اب یہ جو ملاقات تھی اس کو دیکھیں لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا ساری کی ساری اس کو جو ہے, اور اس میں یہ ساری پھر اس طرح کے کرنا, یہ کوئی اس طرح نہیں تھا کہ ہو گیا خود سے. وہ تھوڑا سا ٹرمپ کئی بار جان کے اس پوزیشن میں لے بھی آتے ہیں. تو وہ زیلنسکی کو, کیونکہ وہ ان کو پش کر رہے تھے کہ جی آپ وہ جو معدنی ذخائر ہیں بیسیکلی جس کو ہے نا وہ ریئر ارتھس اور ریئر میٹلز ہیں جو الیکٹرانک انڈسٹری میں بہت یوز ہوتی ہیں, تو اس کے کافی ذخائر ہیں وہاں پہ یوکرین میں. اور ان کی ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ امریکن کمپنیز کے لیے کھول دیں کہ ان کے لیے جو ہے امریکن کمپنیز کی وہاں پہ ان کو ایکسٹریکٹ کریں زیادہ. تو اس پہ پہلے تو وہ نہیں مان رہے تھے زیلنسکی, پھر تقریباً مان گئے. لیکن ان کی ضد یہ تھی کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ کرتے ہیں بٹ آپ ہمیں سیکیورٹی گارنٹیز دیں, پھر ہم یہ سیز فائر بھی کرتے ہیں. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں سیز فائر تو پہلے بھی کئی بار روس نے مانا اور بعد میں انہوں نے وائلیٹ کر دیا اس کو. تو اب جھگڑا اس بات پہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ گارنٹیز وغیرہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اس گارنٹی میں زیلنسکی پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر روس پھر دوبارہ سے وہ یہ سارے معاہدے کے بعد پھر دوبارہ ان پہ جنگ اٹیک کر دے, انویڈ کر دے, تو پھر نیٹو کی طرف سے جو ہے نا وہاں پہ پیس کیپرز ہوں یا امریکہ کی طرف سے پیس کیپرز ہوں جو کہ گارنٹی کریں کہ اس طرح نہیں ہوگا, یا پھر وہ روس کو روکیں گے. اب یہ جو اس کا ایک پبلک اسپیکٹیکل بنا ہے اس طرح سے, دیکھیں ایک تماشا ہی بن گیا جو پوری دنیا نے دیکھا. تو اس میں کچھ انالسٹ امریکہ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹریپ تھا جو ٹرمپ کی سائڈ نے سیٹ کیا تھا زیلنسکی کے لیے, کیونکہ اگر یہ جو بند کمرے کی ملاقات ہوتی تو اس میں وہ زیلنسکی بڑا سخت سٹینڈ لے لیتے ہیں کئی بار. لیکن اس ملاقات میں یہ ہوا ہے کہ اب سب کے سامنے کیونکہ ہو گیا, ان کو ہی واز بیسیکلی جسے کہتے ہیں نا پٹ آن دا میٹ. تو اب وہ اب تھوڑے سے بعد میں پھر انہوں نے اب دیکھیں بعد میں فاکس جو نیوز ہے جو کہ جو بہت ہی پاپولر چینل ہے رائٹ ونگ کا امریکہ میں, اس میں سب سے پاپولر چینل ہے, اس میں جب زیلنسکی نے انٹرویو دیا بریٹ بائر کو تو اس میں انہوں نے بار بار ان سے کہا جی آپ کو تو معافی مانگنی چاہیے کیونکہ آپ نے ہمارے ملک کی انسلٹ کی ہے, ہمارے پریزیڈنٹ کی انسلٹ کر دی. تو پریشر سارا جو ہے اس سے زیلنسکی پہ آ گیا ایکچولی. اور اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے نا کارڈز امریکہ کے پاس ہی ہیں. اگر امریکہ یوکرین کی مدد کرنا بند کر دے تو یوکرین یہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتا. یہ بات یورپ کو بھی معلوم ہے. یورپ یہ تو نہیں چاہتا کہ بالکل جنگ جو سی ہے وہ ساری بندی, اس کی جنگ بندی جو ہے ساری روس کی شرائط پہ ہو. لیکن یورپ کی مجبوری یہ ہے کہ امریکہ کے بغیر وہ بھی یہ جنگ نہیں جو صرف اپنی مدد کے اوپر وہ جنگ یہ جاری نہیں رکھوا سکتے یوکرین سے. تو اس لیے اس وقت جو ہے نا یہ جو ساری جنگ کی اس وقت تو سو کال سیز فائر یا پیس ٹریٹی اگر ہوتی ہے کوئی, جس طرح کی شرائط پہ بھی ایون ایک ٹیمپرری ٹروس بھی ہوتا ہے, تو وہ ساری جو ہے وہ ٹرمپ کی مرضی سے ہی ہوگا. اور ٹرمپ جو ہے درست کہہ رہے ہیں جوہر سلیم بھائی, یہ ٹرمپ کی مرضی سے ہی ہوگا.
میں بریگیڈیئر وقار صاحب آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں، جوہر سلیم بھائی نے جو ہمیں بتایا ہے، مجھے تو اس سے آسان زبان میں یہی سمجھ آیا ہے کہ ٹرمپ یوکرین سے جنگ بندی کروا کر معدنی ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا اس سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ پیدا نہیں ہو رہا؟ آئی تھنک ٹرمپ نے اس کو بڑا کلیئرلی ہائی لائٹ کیا، بلکہ آئی تھنک جو سیم صاحب نے اس سے کہا کہ جب بات چیت ہو رہی تھی تو بیچ میں جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ، انہوں نے ایک لقمہ دی انپریسیڈنٹڈ، جنرلی جب دو صدر بول رہے تو وائس پریزیڈنٹ نہیں بولتا، لسننگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، لیکن نہ صرف انہوں نے سنپ کیا بلکہ ریمائنڈ کرایا زیلنسکی کو کہ بیسیکلی ایک تو آپ جنگ ہار رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے آ کے کیمپین کی تھی جب ٹرمپ اور بائیڈن کا مقابلہ تھا، زیلنسکی صاحب امریکہ آئے تھے تو ٹرمپ کے اگینسٹ کیمپین بھی کی، تو ایک پرسنل گرج بھی ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو پالیسیز ہیں جو کنزرویٹوز کی، اسپیشلی ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے پروجیکٹ 2025 جو ہے 2023 میں لکھ دیا تھا، بلکہ مزے کی بات ہے 2024 میں 100 ایگزیکٹو آرڈر لکھے گئے کہ یہ آرڈر پہلے دن ٹرمپ سائن کرے گا، تب لوگوں نے مذاق کیا، لیکن ٹرمپ نے پھر وہ 100 آرڈر ایشو کیے، تو اس کا ڈیفینیٹلی اپنا ایک سٹائل ہے، ہی از اے ڈیل میکر، اور اس کے اندر جو کلیش ہوا، آئی تھنک اس میں جو زیلنسکی ہے ہی واز آلریڈی انڈر پریشر، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے یورپین یونین کے اندر کٹ ہوا، فرانس میں اس میں کوشش کی گئی ایک بریو فیس جو ہے پٹ اپ کیا جائے، ٹرمپ کو سمجھایا جائے، پھر ایک دو وزٹس ہیں بڑے، میکرون کا وزٹ ہوا فرانس کے، بڑے لائٹ طریقے سے انہوں نے کچھ چیزیں ریمائنڈ کرائیں، پھر اس کے بعد کائر سٹارمر آئے جو یو کے پرائم منسٹر ہیں، بلکہ وہ کنگ چارلس کا خط دے کے خط گئے باقاعدہ جو ہے ڈیورنگ جو ڈسکشن اس کے اندر انہوں نے ان کے حوالے کیا، تو یہ بڑی آئی تھنک انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہیں، لیکن میرے خیال میں جو کنزرویٹوز کا تھنک ٹینک ہے، جو ٹرمپ کی ٹیم ہے وڈ سے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب ٹرمپ تھے تو ان کو بڑا باندھا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے جنرل فلائن کو پہلے ہفتے میں سی آئی اے نے سیک کروا دیا تھا کہ آپ کے رشیا کے ساتھ بیسیکلی کوئی ریلیشن شپ ہے یا آپریشن کیمپ کے ہیں، تو اس دفعہ بڑی تیاری سے آئی ہے آئی تھنک ہیریٹیج فاؤنڈیشن اور ٹرمپ کی ٹیم کے جی ہم ایک تو آئی تھنک اس کے 4 بڑے آبجیکٹو ہیں، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ہم سمیش کریں گے، آپ اپوائنٹمنٹ دیکھیں چاہے تلسی گیبرڈ ہے، چاہے جو ہے پیش پٹیل ہے، اس کے علاوہ جو ہے ایلون مسک کو جو ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی میں لگائے، جو بلکہ ای میلز کر رہے ہیں ابھی، اور ایون انٹیلیجنس ایجنسیز کو ای میل گئے ہیں کہ ہفتے کی پرفارمنس اپنی بتائیں، تو لوگ ہنس رہے ہیں کہ اگر سی آئی اے والے ہیں تو کیا بتائیں گے اس کو اگر وہ سیکرٹ چیز پہ، تو مینلی ایک انسٹیگیشن ہے، دوسرا آئی تھنک امریکہ فرسٹ میں اکانومی ہے، اور ٹرمپ سمجھتا ہے کہ اگر جنگیں کنٹینیو ہوتی ہیں تو جنگ کا کافی سارا نقصان یورپ کو بھی ہوا ہے، ٹریڈ پہ بھی امپیکٹ آیا ہے، تو اس کا انڈائریکٹ جو ہے لاس جو ہے امریکہ کو بھی ہو سکتا ہے، درست کہہ رہے ہیں، لاس امریکہ کو بھی ہو سکتا ہے۔ میں واپس جانا چاہوں گا جوہر سلیم بھائی آپ کے پاس، جو باتیں بریگیڈیئر صاحب نے فرمائی ہیں اس سے تو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ آپ سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یوکرین جو ہے وہ روس سے جنگ بندی معاہدے پر رضامند ہو جائے گا، یا صدر ٹرمپ جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گے؟ کیونکہ اگر آپ غور کریں تو کینیڈا اور جرمنی سمیت دیگر ممالک بھی جو ہے وہ زیلنسکی کی حمایت میں جا رہے ہیں، تو اگر یوکرین کی حمایت میں یہ آ رہے ہیں تو ٹرمپ کو کہاں آپ دیکھ رہے ہیں، کامیاب یا ناکام؟ جی جس سے میں نے کہا، ایک تو دیکھیں زیلنسکی جو ہے ان کی اس وقت جو سچویشن ہے نا وہاں پہ وہ بہت مشکل ہے اس وقت ان کے پاس، کیونکہ رشیا نے تو تہیہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ہوگا ہم نے تو یہ جنگ جیتنی ہے، اب ان کے پاس جو ہے نا اس وقت تقریباً سولجرز ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہ جو کنسکرپشن ہے نا جو کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو فوج میں بھرتی کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں یوکرین میں، اور اس میں عمر کی حد وہ کم کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر علاقوں کی ان کے حساب سے کیجولٹیز ہوئی ہیں دونوں طرف سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو ویپنز ان کو امریکہ دے سکتا ہے، یورپ اس طرح کے ویپنری نہیں دے سکتا، اور پھر تیسری چیز یہ کہ رشینز جو ہے نا اس میں ڈرونز بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں، اور رشینز نے ڈرونز کی پروڈکشن بہت ہی زیادہ شروع کر دی ہے، تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز، تو یہ جنگ جو ہے یہ میرا نہیں دیکھتا اس کو کہ یہ جنگ امریکہ کی مدد کے بغیر زیلنسکی جاری رکھ سکتے ہیں، اس لیے اس میں جو ہے نا یورپینز جو ہیں ان کو بھی یہ چیز پتہ ہے کہ اگر امریکہ جو ہے سپورٹ بند کر دے گا تو یورپ خود سے یہ جنگ نہیں وہ جو ہے جاری رکھ سکتا، اس لیے بیسیکلی دیکھیں آخر میں ہوگا وہی جو زیادہ ٹرمپ چاہیں گے اس میں، اور وہ زیادہ ٹرمپ اس میں کیا چاہ رہے ہیں کہ جو رشیا کی شرائط ہیں زیادہ تر وہ ماننا چاہ رہے ہیں، اور یہ چیز تو میں کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی طرح ہوگا۔ جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے وہ ہیریٹیج فاؤنڈیشن والی جو بات کر رہے ہیں نا وہ ہے پروجیکٹ 2025 اس کو کہتے تھے امریکہ میں، اچھا وہ اس کو کئی لوگ کنسپریسی تھیوری کہتے ہیں، ٹرمپ خود بھی اس کی بہت بار تردید کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ شواہد بھی ہیں کہ اس پروجیکٹ میں جو چیزیں تھی پروجیکٹ 2025 میں
اس میں بہت سی چیزوں پہ عمل بھی ہو رہا ہے. تو وہ ایک خیر کنٹروورسی ہے اس پہ امریکہ میں. لیکن میں کہوں گا جو دیکھیں جو اس میں اہم چیز ہے وہ یہ کہ ٹرمپ جو ہے نا ان کا سٹائل یہ ہے وہ ایک ڈیل میکر کا سٹائل ہے. وہ ایک اسٹریٹجیشن نہیں ہے, ایک ٹیکٹیشن ہے. ان کا سٹائل یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں جس میں بھی وہ نیگوشیٹ کریں باہر کے ملکوں سے, ایک بزنس مین کی طرح نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ صاف صاف فائدے دکھا سکیں امریکی عوام کو کہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے لیے فائدہ حاصل کیا ہے. اور اس وقت بھی وہ دکھانا چاہتے ہیں دیکھیں میں نے اگر ہم نے $350 بلین کی ان کو امداد دی ہے یوکرین کو, تو ہم نے $500 بلین کی ایک ڈیل جو سی ہے یہ معدنی ذخائر کے بارے میں یہ کر لی ہے. تو یہ کیونکہ دیکھیں ان کی جو کور کانسٹیٹوئنسی ہے امریکہ میں ٹرمپ کی, وہ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کیوں دوسرے ملکوں کو جو ہے نا یورپ کو اتنی مدد دیتا ہے اور باقی ملکوں میں یہ سارے پروگرام چلاتا ہے, اور کیا ضرورت ہے, امریکہ فرسٹ ہونا چاہیے بس. تو اور ٹرمپ اسی کو وہ زیادہ ظاہر ہے اس کو وہ جو ہے ٹاؤٹ بھی کرتے ہیں, اس کو پینڈر بھی کرتے ہیں. درست کہہ رہے ہیں جوہر سلیم بھائی آپ. بریگیڈیئر صاحب یہ ساری جو گفتگو کو اگر میں کمپائل کروں جو آپ دونوں صاحبان فرما رہے ہیں تو یہ ساری جنگ پوری دنیا میں معدنی وسائل کی ہے. 3 ٹریلین کی ڈالرز کی جو معدنی وسائل ہیں وہ تو افغانستان میں بھی ہیں. اب یوکرین پہ بھی جو وسائل ہیں ان پہ بھی ٹرمپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب صدر ٹرمپ جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان سے اسلحہ جو ہے وہ واپس لینا ہے, بیگرام ایئر بیس پر جو ہے وہ دوبارہ قابض ہونا چاہتے ہیں. تو ان تمام حالات, ہاں چائنا بھی اگر آپ غور کریں تو وہ بھی افغانستان میں قدم جمانے کے لیے تیار کھڑا ہے, سرمایہ کاری کر رہا ہے. تو پوچھنا آپ سے قبلہ یہ چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان ترقی کرنے جا رہا ہے, پاکستان کا فائدہ ہونے جا رہا ہے ان تمام معدنی وسائل میں, پاکستان کہاں کھڑا ہے, آگاہ کیجئے گا. آئی تھنک افغانستان میں ہمیں تو امید تھی کہ امریکن ڈالر پر چیزیں بہتر ہوئی لیکن چیزیں خراب ہوئیں, بلکہ آئی تھنک ورس ریلیشن شپ ہے. اور طالبان نے ایک ہی آئی تھنک فرینڈ تھا اس علاقے میں پاکستان جو کھو دیا, آئی وڈ سے ٹیررزم کو سپورٹ کیا یہاں پہ خوارج وغیرہ کو. تو آئی وڈ سے کہ جو امریکن ہے وہ بھی ریڈ کریں کہ ابھی بیسیکلی طالبان ہیز لاسٹ سپورٹ جو ریجنل کنٹری. ایران پریشان ہے, انہوں نے آئی تھنک $multi billion کی دیوار بنا رہے ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, رشیا ہے, چائنا ہے, دے آر آل ورڈ. تو میرے خیال میں ایک تو اپرچونٹی بھی ہے. دوسرا اگر یہ پریشر بڑھتا ہے اور اگر ڈیزائر ہوتی ہے اس کے اندر ایک اپرچونٹی شاید بن سکتی ہے. اور جو بیسیکلی افغانستان کی ریزسٹنس موومنٹ ہے جو پہلے ناردرن لائنس کہلاتی تھی وہ بھی بڑی ایکٹیو ہے, بہت زیادہ بھی اٹیکس بھی کر رہے ہیں. تو شاید ایک انوائرمنٹ آئی تھنک میں فورسی کرتا ہوں کہ سال کے اینڈ پہ ہو سکتا ہے, میں مطلب یہ نہیں کہتا کہ 100% کہ طالبان رجیم کلیپس کر جائے اور پھر ایک نیا اسٹرکچر یہاں پہ کھڑا کیا جائے جو زیادہ ماڈریٹ ہو, اور اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کو ایڈوانٹیج بھی ہے اور افغانستان کی ڈیولپمنٹ میں پھر یہاں پہ آئی تھنک امریکہ اور پاکستان کا انٹرسٹ بھی کوئنسائڈ کر سکتا ہے. درست کہہ رہے ہیں برگیڈیئر, پاکستان کو ایڈوانٹیج بھی ہے. انتہائی قابل احترام جوہر سلیم صاحب اور بریگیڈیئر وقار صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا.